بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 11ویں کتاب ٹائیگر آئیز کی ناول سے 11ویں قسط لے کے آئی ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو میرے چینل کو لائک کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے سال 2023 میں میرا ایک چھوٹا سا ناول ہے میرے اپنے آنسو، تو وہ یوٹیوب پہ خاصا سنا گیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس کو نہیں سنا تو پلیز اس کو جا کے سنیں۔ بہت پیاری سی لو اسٹوری، فکشن اسٹوری ہے، تو وہ پسند کی جا رہی ہے۔ مجھے ایسا فیڈ بیک یوٹیوب سے آیا ہے، میں آپ سب کی بے حد شکر گزار ہوں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 11ویں قسط میں کیا ہوتا ہے۔ ماریا جو ہے وہ میڈیکل سینٹر جاتی ہے، تو مسٹر اسے آج پھول تقسیم کرنا تھے، تو وہ وہاں جاتی ہے۔ جب ان کے کمرے میں مسٹر آرٹنر کے، تو وہاں وہ بستر خالی ہوتا ہے، وہ اس پہ موجود نہیں ہوتے ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے، نرس سے پوچھتی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو رات کو گزر گئے، اور نرس نے اس کو دراز کھول کے ایک ٹیڈی بیئر دیا اور ایک لفافہ دیا۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں 11ویں قسط میں کہ ماریا نے کیا کیا۔ میں نے لفافہ کھولا، لکھا تھا، ڈیڈی چاہتے تھے کہ یہ ناچنے والا ٹیڈی بیئر تمہیں دے دیا جائے۔ ماریا انہیں اسی طرح سے یاد رکھنا جیسے وہ ایک زندہ دل انسان تھے۔ زندگی سے اور پیار سے بھرپور، میں تم سے موسم بہار میں ملوں گا ولف۔ میں نے خط لفافے میں واپس رکھ دیا اور ناچنے والے ریچھ کو اپنے چہرے کے پاس لا کر بری طرح رونے لگی۔ میں ڈیڈی کی موت سے زیادہ شدت سے آج رو رہی تھی۔ ڈیڈی کی موت پر تو میں سن سی ہو گئی تھی، مگر اب تو میں سب کچھ سمجھ سکتی تھی۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اتر کر والنٹیئر روم میں پہنچی اور ڈائریکٹر سے کہا کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، اور میں نے ان سے کہا کہ میرے سر میں شدید درد ہے اور درد سے سر پھٹا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر نے مجھے 2 ایسپرین لانے کا مشورہ دیا اور پھر کہا کہ میں گھر جا سکتی ہوں۔ وہ سمجھے کہ مجھے فلو ہو گیا ہے۔ میں گھر کی طرف دوڑ پڑی، میرے جیکٹ کے اندر پسینہ بہہ رہا تھا، میں بس دوڑ رہی تھی۔ میں جب گھر پہنچی تو امان ایپرن پہنے باورچی خانے میں مصروف تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ میں چیخی۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اور تم یہ ایپرن کیوں پہنے ہو؟ اس لیے کہ میں اپنے کپڑے خراب نہ کروں۔ ماما کہاں ہیں؟ وہ ابھی تک گھر نہیں آئی ہیں۔ بٹسی آنٹی کہاں ہیں؟ وہ مارکیٹ گئی ہیں۔ نیڈ رات ڈنر پر آ رہا ہے نا۔ اف نیڈ، وہ اچھا آدمی ہے، امان نے کہا اور اطمینان سے ادرک کی ڈبل روٹی کاٹتا رہا۔ خدایا امان، ذرا اپنا حلیہ تو دیکھو، میں چیخی۔ کیا اس طرح اپنی باقی زندگی گزارو گے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ امان بولا۔ یہ کوکیز وغیرہ بنا کر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کس طرف جا رہے ہو، اور میری سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آ رہا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں تم کیا بات کر رہی ہو، مجھے تو بس اچھا لگتا ہے کوکیز بنانا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں سیڑھیوں کے اوپر چڑھ گئی اور اپنے آپ کو بستر پر گرا لیا۔ میں نے ناچنے والے ریچھ میں چابی بھری اور اسے بیڈ سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ گول گول گھوم کر ناچنے لگا۔ مجھے یہ افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے امان پر اپنا غصہ کیوں نکالا۔ وہ تو ایک معصوم سا بچہ ہے، اسے کچھ بھی نہیں معلوم۔ میں تو امان ویکسلر کے ہاتھ کی بنی ہوئی کوکیز کی فین تھی، اور یہ سب کچھ سوچ کر وہ رو پڑی۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، میں اٹلانٹک سٹی جانا چاہتی ہوں، میں بری طرح چیخی۔ کچھ روز بعد میں نے ولف کو خط لکھنے کے لیے سوچا۔ ڈیئر ولف، مجھے واقعی تمہارے والد کے انتقال کا بے حد افسوس ہوا۔ میں انہیں بہت چاہتی تھی۔ مجھے ٹیڈی بیئر کا تحفہ دینا تم نے یاد رکھا، اس کا شکریہ۔ میں اپنے بیڈ سائڈ کی ٹیبل پر اسے رکھوں گی۔ یہ مجھے تمہارے والد اور تمہاری یاد دلائے گا۔ صرف یاد ہی نہیں، تم جانتے ہو اور کچھ بھی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میرے والد اچانک فوت ہو گئے تھے۔ یہ درست ہے، مگر اس طرح نہیں جیسے تم سوچ رہے ہو۔ میرے والد کو سینے میں گولیاں ماری گئی تھیں پچھلی گرمیوں میں ایک ڈاکہ زنی کے دوران۔ میں یہ سچائی بتا نہیں سکتی، نہ تمہیں نہ کسی کو۔ یہاں ایک بات ہے ولف، تمہارے والد مرنے کو تیار تھے، میرے نہیں۔ تم اپنے والد کی موت کے لیے تیار تھے، مگر میں نہیں۔
جب وہ حادثہ ہو گیا تو میں خوف زدہ ہو گئی، میں ہر چیز سے خوف کھانے لگی، اسکول جانے، رات کو سونے سے، اور اس روز گھاٹی میں پہلے روز جب تم مجھے ملے تھے تو میں ایک پتھر تمہارے سر پر مارنے کے لیے تیار تھی اگر تم کوئی غلط حرکت میرے ساتھ کرتے، مگر خوش قسمتی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں خوف میں اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتی، اور میں اپنا انجام ڈیڈی جیسا بھی نہیں چاہتی۔ کبھی کبھی میں مرنے کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے خوف آتا ہے، اس وقت تک جب تک اس کے بعد کا کچھ معلوم نہ ہو، اور موت کا ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں چلتا کب آتی ہے دبے پاؤں، اور موت کے بعد کی زندگی پر سوچتی ہوں مگر کچھ یقین نہیں کر پاتی۔ کیا تم یقین کرتے ہو؟ اور میں نے ایک رسالے میں پڑھا تھا، تمہیں بتاتی ہوں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے خوف سے خود نمٹنا ہوتا ہے، چہرہ بچہرہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنے خوف کو کس طرح سنبھالتے ہیں، اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ ہم باقی زندگی کیسے گزاریں گے؟ ہم حادثوں کا مقابلہ کریں گے یا خوف سے سمٹ کر بیٹھ جائیں گے؟ میں نے اس کے بارے میں بہت سوچا، خاص طور سے اس شہر میں جہاں بہت سارے لوگ خوف زدہ سے ہیں۔ کیا بم بنانے کا عمل انہیں خوف زدہ کرتا ہے، یا دنیا سے الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے خوف سا پیدا ہو گیا ہے؟ کیا تم نے ایسا کچھ سوچا ہے کبھی؟ کوئی میزان لگایا ہے؟ اگر لگایا ہے تو مجھے ضرور بتانا۔ میں تمہارے والد کو اپنی یادوں میں ہمیشہ زندہ رکھوں گی، ان کا پیار، ان کی بھرپور زندگی اور زندہ دلی مجھے یاد رہے گی۔ ہم موسم بہار میں ضرور ملیں گے، پیار کے ساتھ، ٹائیگر۔ میں اپنا خط اسکول لے گئی، دوسرے دن والنٹیئر آفس سے اس کا پتہ لے کر خط پوسٹ کر دیا، اور دوسرے ہی روز میرا خط مجھے واپس مل گیا کہ پتہ غلط ہے، وہ وہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ ولف جانے کہاں گیا، وہ کیا کر رہا ہوگا۔ میں نے وہ خط اپنے سوٹ کیس میں رکھ لیا۔ مجھے اٹلانٹا سے اپنی دوست لائلہ کا خط ابھی ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ملتا تھا، وہ سارے خط بھی جمع رکھے تھے۔ میں نے خط کو سوٹ کیس میں رکھتے ہوئے سوچا، میں یہ خط خود ولف کو دوں گی موسم بہار میں۔ میرے سیمسٹر کے گریڈ ملے تھے اور میں وہ مما کو دکھا رہی تھی، اس وقت وہ تیار ہو رہی تھیں نیٹ کے ساتھ ڈنر پر جانے کے لیے۔ بہت اچھا ماریا، مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک ماہ اسکول میں ہونے کے باوجود تم اچھا گریڈ لائی ہو، مجھے یقین ہے کہ تم بہترین پڑھو گی۔ تو آج آپ ٹیڈ کے ساتھ پھر ڈیٹ پر جا رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ڈیٹ نہیں ہے، بس ہم کھانا کھائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، مما نے جواب دیا۔ واقعی؟ میں نے کہا۔ مما آئینے کے سامنے کھڑی بال برش کر رہی تھیں، پھر وہاں سے ہٹ آئیں۔ مجھے کسی بڑے آدمی کی دوستی چاہیے اور بس۔ میں سمجھتی ہوں کہ لیب میں آپ کا تعلق بڑی عمر کے لوگوں سے ہی ہوتا ہے۔ نہیں، یہ فرق ہے اس سے۔ اچھا، تو پھر آپ اچھا وقت گزاریے گا، میں نے کہا، حالانکہ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ پھر میں منکا کو کھانا دینے چلی گئی۔ رات جب میں نے والٹر انکل کو اپنی گریڈ بک دکھائی تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میں نے کہا، یہ اتنے برے نمبر نہیں ہیں، میری سی گریڈ امریکن کلچر میں ہے، سی گریڈ جیومیٹری میں، بی فرینچ میں، بی انگریزی میں، اور اے گریڈ ٹائپنگ میں ہے۔ اور مما کہہ رہی تھیں کہ 6 ہفتے اسکول سے غیر حاضر رہنے کے باوجود یہ رپورٹ خراب نہیں ہے۔ اگر تم ذرا سی اور محنت کرتی تو سب میں گریڈ اے اور بی ملتا۔ مجھے پڑھائی میں اپنی پوری قوت اور طاقت کو استعمال نہیں کرتی ہو۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے پوچھا۔ میں اسکول میں خاصا پڑھتی ہوں، اپنے کمرے میں بھی پڑھتی رہتی ہوں رات کو۔ میں ان سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اسکول میں صرف جیومیٹری کرتی تھی، اور وہ بھی ایک دوست کے ساتھ، یعنی روبن کے ساتھ، کیونکہ وہ حساب میں بہت تیز تھا۔ رات میں صرف اتنا کام کرتی تھی جو اسکول کے لیے ضروری ہوتا۔ میں نے والٹر انکل سے کہا، ویسے بھی کیا فرق پڑتا ہے، ہم جو یاد کر رہے ہیں وہ ضروری ہے، گریڈ سے کیا ہوتا ہے، جو ملے سو ملے۔ یہ تم کو کس نے بتایا؟ والٹر انکل نے پوچھا۔ میرے ڈیڈی نے۔ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا، انکل نے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ تم اپنے والد کی طرح رہنا چاہتی ہو، بغیر تعلیم کے، اور اسٹور چلانا چاہتی ہو، ایک برباد زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ وہ اونچی آواز میں بولے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے والد کو ایک برباد زندگی گزارنے والا کہنے کی؟ آپ کو کچھ نہیں معلوم۔ میرے پیٹ میں بل سے پڑنے لگے، میں رونے کے قریب ہو گئی۔ میں مما کو بتاؤں گی کہ آپ نے ڈیڈی کے بارے میں کیا کہا ہے، وہ آپ سے زیادہ اچھے انسان تھے ہر لحاظ سے۔ بہتر ہے تم اپنی ماں کو بتا دینا، یا میں بتا دوں گا، تمہارا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، کیونکہ اگر تمہارا باپ اچھا آدمی ہوتا تو تمہاری ماں آج جہاں سے وہاں نہیں ہوتی۔ والٹر انکل بولے۔ یہ سچ نہیں ہے، میں چیخی۔ تمہاری ماں ایک بیکار زندگی کی دوسری مثال ہے۔ کیا کہا آپ نے میری ماما کے بارے میں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ہائی اسکول میں وہ ماں بن گئی تھی، اور 34 سال کی عمر میں بیوہ۔
جسٹ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ میں چیختی ہوئی آگے بڑھی اور ان کے سینے پر ایک مکہ مارا۔ انہوں نے میری کلائی پکڑی اور ایک زوردار چانٹا میرے منہ پر دے مارا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، ہمیشہ سے کرتی ہوں، میں چیخی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں نے دیکھا کہ کچن میں امان اور بٹسی آنٹی سب کچھ سن رہے تھے۔ اوپر اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی تو ذرا سا سکون آیا۔ کچھ دیر بعد میں نے ولف کو ایک اور خط لکھا اور اپنے بکس میں رکھ لیا۔ آخر مجھے اپنی زندگی کی اتھل پتھل کے بارے میں کچھ تو کسی کو بتانا تھا، کسی ایسے کو جو میرے احساسات کو سمجھ سکے۔ 1 گھنٹے کے بعد والٹر انکل نے میرا دروازہ بجایا۔ ماریا، 1 منٹ کے لیے تمہارے کمرے میں آ سکتا ہوں؟ مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا، مگر مجھے تم سے کہنا ہے تھوڑا بہت۔ اچھا آ جائیں، میں نے جواب دیا۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی ایم سوری ماریا، یہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا تمہارے والدین کو برا بھلا کہنے کا۔ میں نے اپنی آنکھیں ناچنے والے ٹیڈی بیئر سے نہیں ہٹائیں جو میری گود میں تھا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آج کل تعلیم کتنی ضروری ہے۔ میں نے اب بھی ان کی طرف نہیں دیکھا مگر نظریں اٹھائے بغیر کہا، میں گانے کو پروفیشن بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہیں گاتے نہیں سنا، کیا تم اچھا گاتی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ تب انہوں نے آہستہ سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں تھپڑ مارا۔ یقین کرو وہ بالکل اچانک اور غیر ارادی عمل تھا۔ میں تشدد پر یقین نہیں کرتا۔ بہت خوب، میں نے سوچا جناب بم اور میزائل بنا رہے ہیں اور تشدد پر یقین نہیں رکھتے۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ وہ بولے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گود سے اٹھا کر ٹیڈی بیئر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور لیمپ بند کر کے اپنے بستر میں گھس گئی اور پھر والٹر انکل خود کمرے سے چلے گئے۔ جین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اوکلاہاما جائیں گے۔ ہمیں آڈیٹوریم کے باہر ملنا تھا۔ میں وہاں پہلے پہنچی اور میں نے بچوں کی فائلیں دیکھیں۔ بہت سارے لوگ باہر نکل رہے تھے۔ کیا مجھے چانس ملے گا؟ مجھے تجسس ہونے لگا اور جب 10 منٹ تک جین نظر نہیں آئی تو سوچا کہ میں اب گھر چلی جاؤں، مگر ذرا دیر بعد جین آتی ہوئی نظر آ گئی۔ آہا، میں آ گئی، وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے بولی اور اگلے منٹ میں اس کے ساتھ آڈیٹوریم میں داخل ہو گئی اور 2 سیٹیں اکٹھے ہمیں مل گئیں۔ موسیقی کا پروگرام شروع ہوا۔ جین نے بھی گانے میں اپنا نام لکھوایا تھا۔ نام پکارا گیا، وہ اسٹیج پر گئی اور الٹا سیدھا گانا بالکل آؤٹ آف ٹیون گانے لگی۔ جلدی اسے فارغ کر دیا گیا اور وہ گھر چلی گئی۔ میں وہیں رک گئی۔ مجھے بھی گانا تھا اور پھر میرا نام پکارا گیا۔ میں اپنے جی جان سے گانے لگی۔ میرے گانے کے دوران میں مکمل خاموشی تھی۔ 2 روز بعد ہمیں ڈاک سے خط موصول ہوا جس میں ڈرامے میں حصہ لینے کی دعوت دی گئی تھی۔ مجھے اپنے اوپر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں حیرانگی سے اپنا نام دیکھ رہی تھی۔ بہت خوشی ہوئی ماریا، تمہیں حصہ مل گیا۔ جین نے مجھے مبارکباد دی۔ میں گھر پہنچی تو امان اور بٹسی آنٹی کوکیز بنا رہے تھے۔ مجھے ڈرامے میں پارٹ مل گیا۔ میں نے کہا، یہ تو بڑا اچھا ہوا ماریا، امان نے خوشی سے کہا۔ میں اس کے ساتھ گول گول گھوم رہی تھی کہ وہ چیخا، مجھے چکر آ رہا ہے۔ میں نے امان کو چھوڑا اور ایک گاجر کھانے لگی۔ تمہارا ایک خط آیا ہے، امان نے کہا۔ کہاں سے؟ میز پر رکھا ہے۔ میں سمجھی ولف کی طرف سے ہوگا مگر ایسا نہیں تھا۔ ویلنٹائن ڈے کا کارڈ تھا۔ اس میں لکھا تھا، تمہیں مس کرتا ہوں، پیار کے ساتھ سلمان۔ اور مجھے تو یہ یاد بھی نہیں تھا کہ آج ویلنٹائن ڈے ہے۔ جب امان ہارٹ شیپ کی کوکیز بنا رہا تھا میں نے وہ کارڈ بھی اپنے بکس میں ڈال دیا۔ ستمبر کے بعد سے یہ پہلا کارڈ مجھے سلمان کی طرف سے ملا تھا۔ کیا ماما گھر پر ہیں؟ میں نے بٹسی آنٹی سے پوچھا۔ وہ اوپر شاور لے رہی ہیں، نیٹ کھانے پر آ رہا ہے۔ کیوں؟ میں نے سوال کرتے ہی اوپر جانے کا سوچا تاکہ مجھے کوئی تبصرہ سننے کو نہ ملے۔ میں نے ماما کے کمرے میں پہنچ کر دروازے پر دستک دے کر کہا، مجھے پارٹ مل گیا ڈرامے میں اوکلاہاما میں۔ میں نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھے کس شدت سے اس بات کا انتظار تھا۔ ہاں بیٹی، مجھے معلوم ہے۔ ماما نے وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالے اور ڈریس اپ ہونے لگیں۔ وہ اپنے بہترین کپڑے پہن رہی تھیں۔ یہ کیوں پہن رہی ہیں آپ؟ مجھے یاد تھا یہ بلو رنگ کا سوٹ ماما نے پچھلے سال ڈیڈی کی سالگرہ پر پہنا تھا۔ میں نے سوچا پہن لوں، ہماری کمپنی کا ڈنر ہے۔ نیٹ کے علاوہ اور کون ہوگا؟ کوئی نہیں۔ میں اسے کمپنی نہیں مانتی، وہ تو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بٹسی آنٹی اسے بھی گود لینا چاہتی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہو تم ماریا؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ ان کے پاس ایک اور چیز جمع ہو جائے گی۔ کیا چیز؟ میں، امان اور آپ اور اب نیڈ۔ ماریا ہوش میں رہو۔ میں ہوش میں ہوں ماما، اور میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔
کھانے سے پہلے امان نے مجھے ایک کارڈ دیا، لال رنگ کے کاغذ کا بنا ہوا، اور اس میں لکھا تھا روز آر ریڈ وائلٹ آر بلو، روزز آر ریڈ وائلٹ آر بلو، آئی ایم یور برادر اینڈ یو آر مائن ٹو۔ ارے پگلے، میں تمہاری بہن ہوں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ مجھے تو معلوم ہے، مگر میری ٹیچر نے لکھوایا، میں کیا کروں؟ تم میرے بہت پیارے بھائی ہو۔ میں نے اسے پیار کیا۔ کھانے کے دوران ماما نے نیٹ کو بتایا کہ مجھے اوکلاہوما میں کردار مل گیا ہے۔ اس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی کسی زمانے میں اسکول کے ڈرامے میں ایک پارٹ ملا تھا۔ اس نے اپنے دانتوں تلے سلاد پتہ چبایا اور مسکرا کر بولا، بہت اچھا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بٹسی آنٹی، والٹر انکل اپنی ہفتے وار برج پارٹی یعنی تاش کھیلنے چلے گئے۔ نیڈ اور امان کھانا کھانے کے بعد میز پر ایک ماڈل جہاز بنانے لگے۔ تمہارے سونے کا وقت ہو گیا ہے، ماما نے امان سے کہا۔ ٹھیک ہے ماما، میں چاہوں گا کہ نیڈ مجھے اوپر کمرے میں لے جائیں۔ نیڈ نے امان کو پکڑ کر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہاں کمرے میں میری کتابیں فرش پر بکھری تھیں۔ مجھے امان کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، مگر میں چپ رہی۔ گڈ نائٹ ماما۔ گڈ نائٹ ماریا، امان نے کہا۔ گڈ نائٹ بیٹا، آرام سے سونا، ماما نے پیار سے کہا۔ میں امریکن کلچر پر اپنا آرٹیکل پورا کر رہی تھی، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ ماما مجھے دیکھ رہی ہیں۔ ہم دونوں کے درمیان آج رات خاصا تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ نیٹ کے اپنے 2 بچے ہیں اور وہ انہیں بہت یاد کرتا ہے، ماما نے آہستہ سے کہا۔ اف، تو میں کیا کروں؟ تمہیں اس کے ساتھ اتنا سخت رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کون سا سخت رویہ ماما؟ نیٹ اتنی دیر میں سیٹی بجاتا ہوا نیچے آ گیا اور ماما کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم اسکاش پیو گے؟ ماما نے پوچھا۔ ہاں، اچھی رہے گی۔ اور ماما کچن میں چلی گئیں۔ نیٹ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ آپ کے دانتوں کے درمیان چھوٹا سا ٹکڑا سلاد کا اٹکا ہے، میں نے اس سے کہا، اور نیٹ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور مجھے خاصی خوشی محسوس ہوئی۔ اس نے دانتوں کے درمیان سے وہ ٹکڑا نکالا اور ایشٹرے میں ڈال دیا۔ اتنی دیر میں ماما 2 گلاس جوس لے آئیں۔ میں اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، مگر میرا دل چاہ رہا تھا کہ نیٹ سے کہوں کہ وہ آج زیادہ برے لگ رہے ہیں۔ ماما نے کہا، تم اپنی میز پر کیوں نہیں پڑھ رہی ہو ماریا؟ ماما، آپ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل اسکول کا ہوم ورک درست طریقے سے میز پر ہی ہوتا ہے، یہاں روشنی اتنی تیز نہیں ہے۔ آپ کو کب سے میری آنکھوں کی فکر ہو گئی یا میری کسی بھی چیز کی؟ میں نے یہ کہہ کر اپنی کتابیں سمیٹیں، کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسری صبح جب میں اپنے اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو ماما میرے کمرے میں آ گئیں۔ کیا تم 1-2 دفعہ میری اور اولنک سے ملنا پسند کرو گی؟ میری اولنک سے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ کب سے؟ ہمیشہ سے ملنا چاہتی ہے، اور اس سے بات کرنا تمہیں اچھا لگے گا۔ میں سوچوں گی اس بارے میں نے ماما سے کہا۔ میں نے سوچا ممکن ہے کہ میری کے پاس جاؤں اور ان سے اپنی ماں کے بارے میں یہ سب باتیں کروں جو میرے ذہن میں ہیں۔ دوسرے روز میں میری سے ملنے گئی۔ ماما نے میرا ٹائم لیا تھا۔ آخری لمحات میں دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ کینسل کر دوں، مگر پھر میں ان کے آفس میں سینڈوچ چباتی ہوئی گھس گئی۔ سائیکیٹرسٹ میری 40 سال کی خاتون تھیں۔ سائیکیٹرسٹ میری 40 سال کی خاتون تھیں، میری قد و قامت کی تھیں، مگر ذرا بدن بھاری تھا۔ وہ بار بار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھیں، شرٹ اور اسکرٹ کے نیچے لمبے موزے اور بوٹ پہنے ہوئے تھیں۔ تو ماریا، تمہیں یہاں کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا نہیں لگ رہا؟ کیوں؟ یہ بور جگہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں یہاں بے چین ہوں۔ میرے ایک ایک جملے کو میری غور سے سن کر تجزیہ کر رہی تھی۔ کیوں؟ میں چپ رہی تو انہوں نے کہا، کتنا اچھا دن ہے، کیا ہم موسم کے بارے میں بات کریں گے؟ میں نے سوچا کیا وقت کی بربادی نہیں ہے، مگر میں نے جواب دے دیا، ہاں بہت اچھا دن ہے۔ گھر میں حالات کیسے ہیں ماریا؟ مجھے یقین ہے کہ ماما نے آپ کو سب کچھ حالات بتا دیے ہوں گے۔ بہت اچھے حالات نہیں ہیں۔ ہاں، انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ ٹینشن ہے۔ ہاں، معمولی سی بات ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ ماما ان کی طرح ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ کیسے؟ بٹسی آنٹی، والٹر انکل کی طرح؟ کس طرح سے؟ بس وہ اپنے بارے میں کچھ سوچتی نہیں ہیں، جیسا وہ کہتے ہیں ویسا ہی کرتی ہیں۔ وہ ان لوگوں کو سارے فیصلے کرنے دیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کو یہ حق بھی دیتی ہیں کہ ان کے دوست بھی وہی چنیں۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ 11ویں قسط یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔
ویورز، اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں میری کہانی کو، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ میری کہانیوں کو، میری ناولوں کو، میری کاوش کو پسند کرنے کا بے حد شکریہ، آپ سب کی میں ممنون ہوں۔ تو اب ہم ملتے ہیں اپنی پارٹ 12 کہانی کے ساتھ، 12ویں قسط کے ساتھ میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ ٹائیگر آئز کی۔ یہ ہماری 100 نمبر کی کہانی ہے اور میں نے یہ 11ویں کتاب سے لی ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔